عزیز طلباء و طالبات، 12ویں آرٹس کی نئی اردو یوگ بھارتی سے آج ہم حصہ نظم سے زندگی سے ڈرتے ہو پڑھیں گے، جس کے شاعر نون میم راشد ہیں۔ آج کے سبق میں جو نظم ہے وہ آزاد نظم ہے۔ جوش اور اقبال کے بعد اردو شاعری بہت سی روایتوں سے آزاد ہو گئی۔ اس زمانے میں قصیدے، مثنوی وغیرہ اصناف کا چلن کم ہو کر ختم سا ہو گیا تھا، اور مغربی اصناف شعر کی تقلید میں اردو شعراء آزاد و معرہ نظم کی حیتیں اختیار کرنے لگے تھے۔ نظم کی حیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی بہت تبدیلیاں آئیں۔ دو عالمی جنگوں کے اثرات دنیا بھر کے ممالک پر پڑے، اور ان کے بعد یورپ اور امریکہ میں ظہور پانے والے فلسفیانہ نظریات نے مشرقی ملکوں کو بھی متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اشتراکی، وجودی اور جمالیاتی نظریات عام ہونے لگے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے آغاز کے کچھ برسوں کے بعد اس سے وابستہ بہت سے فنکاروں نے الگ راہ اپنا لی، جو شعر و ادب پر بیرونی سیاسی افکار کے جبر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ گروہ حلقہ ارباب ذوق کہلایا۔ اس میں نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، محمد دین، تاثیر، ضیاء جالندھری وغیرہ اہم فنکار شامل ہیں۔ ان شعراء نے آزاد نظم کو خوب ترقی دی اور اسے اپنے زمانے میں نظم کی مقبول حیت بنا دیا۔ آزاد نظم میں شاعری کی روایتی زبان سے بھی اختلاف کیا گیا۔ نئے استعارے، نئی تشبیہیں اور خاص طور پر شعری پیکر اور علامتیں آزاد نظم میں نئی زبان کے طور پر سامنے آئیں۔ راشد کی درج ذیل نظم بھی اسی طرز کی حامل ہیں۔ اس میں رشتہ ہائے آہن، نارسائی کا دور، بیری یا خدائی، شب زباں بندی، نور کی زباں، دیو کا سایہ وغیرہ ایسے ہی نئے استعارے اور علامات ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آزاد نظم کا مختصر تعارف تھا کہ آزاد نظم کس طرح وقوع پذیر ہوئی، آزاد نظم کا چلن کس طرح ہوا، اور کن کن شعراء نے آزاد نظم کو ترجیح دی اور آزاد نظم میں اپنی اپنی طبع آزمائی سے ایک نیا فنکارانہ مہارت ہمارے سامنے رکھ دی۔ عزیز طلبہ، نون میم راشد، زندگی سے ڈرتے ہو نظم کے شاعر کا مختصر تعارف۔ نون میم راشد کا نام نظر محمد راشد تھا، جس کو مخفف میں بعد میں نین میم راشد رکھ دیا گیا۔ ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی۔ وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے۔ انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ فوج بھی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں رہا۔ ان کا انتقال 1975 عیسوی میں برطانیہ میں ہوا۔ نون میم راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ وہ اپنی شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کی نظموں میں تہذاری پائی جاتی ہے۔ راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا۔ انہوں نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر UNO امریکہ میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔
ماورا کے بعد راشد کے دوسرے شعری مجموعے شائع ہوئے ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن، ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نون میم راشد کی ایک نظم زندگی سے ڈرتے ہو جو آزاد نظم ہے، آزاد نظم جس میں ردیف و قافیے کی پابندی نہیں ہوتی اور کسی ایک مقصد کو، کسی ایک نقطے کو لے کر شاعر اپنی کلام کا استعمال کرتا ہے، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ رہی آزاد نظم آپ کے سامنے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ یہ پہلا بند ہوا عزیز طلبہ۔ دوسرا بند، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معنی کے رشتے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئیں اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہے چارزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے راہ خداوندی، تم مگر کہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں، صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہے، روشنی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلبہ، ایک آزاد نظم ہے۔ اس نظم کا خلاصہ اس طرح ہے کہ شاعر انسانوں کو کہتا ہے کہ اصل زندگی کا ماحاصل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 1,88,00,000 مخلوق میں مرکزی نقطہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کی ساری چیزیں اس کے زیر نگی کر دیں۔ اور نون میم راشد نے یہ بتایا کہ آنے والی قیامت کی بات آپ کو معلوم ہے، اس کی آگہی ہے جو آپ کو ڈراتی ہے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، یعنی کہ تم کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اور دور نارسائی کی بے ریا خدائی کے، بے ریا خدائی یعنی خدائی بے ریا، یعنی جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، شب زباں بندی، راہ خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی زبان کو بھی سمجھتا ہے اگرچہ زبان نہ بھی ہلے۔ تو یہ بڑی سادے انداز میں نون میم راشد نظم بھی کی، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہے۔ روشنی سے مراد یہاں علم آگہی ہے، معلومات ہے، جس کو علم کو، معلومات کو روشنی سے شاعر نے تعبیر کیا۔ تو عزیز طلبہ، میری آپ سے گزارش ہے آپ اس نظم کا ایک بار مطالعہ کیجئے، تنہائی میں اس کو پڑھیے، اس کے مشکل الفاظ لغت کا استعمال کر کے فہرست اللغات میں سے اس کے معنی دیکھیے، اور ایک بار اس نظم کو اپنی رف بیاض میں لکھ کر نکالیے۔